ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی کی ہفتہ وار خصوصی پیشکش تاریخ کے آئینے سے پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے جانا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے امتحان پر امتحان لیے، یہاں تک کہ امتحان دینے والا نہیں تھکا، امتحان کہنے والا کہہ اٹھا کہ بس کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کون آئے گا، یہاں کیونکہ بستی تو بس گئی تھی وہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے ان کو حکم دیا تھا کہ اب تم یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کرو، جو کہ وہ بیت اللہ جو کہ طوفان نوح کے اندر بہہ گیا تھا، وہاں پر کچھ اس کی باقیات رہ گئی تھی، اس کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرائی۔ تو کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی، آئیے جانتے ہیں شفتہ یاسمین سے۔ شکریہ عارف حسن۔ جی ناظرین، تو آج حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو کچھ اور آگے لے چلتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے جانا تھا کہ کس طرح اپنی عظیم قربانی کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کے لقب سے ممیز کیا، اور رہتی دنیا تک لوگ انہی القاب سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اور سال آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم آگے آتا ہے کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کر دیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ امتداد زمانہ کے ساتھ اور پھر طوفان نوح کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں یہ جو عمارت تھی مخدوش ہو گئی، ٹوٹ پھوٹ گئی، اور صرف اس کی باقیات باقی بچی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور باپ بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے گھر کے معمار تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ایک نوعمر لڑکے تھے، وہ ایک مزدور کی حیثیت سے اپنے والد کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ دونوں باپ بیٹے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے جاتے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں کچھ اونچی ہونے لگیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچے، تو ایک پتھر کا سہارا لیا اور اس پر چڑھ کر انہوں نے دیواروں کو بلند کرنا شروع کیا۔ تو وہ تمام لوگ جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر آج بھی مقام ابراہیم پر موجود ہے، اور اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ تو جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو باپ بیٹا دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے حکم کے مطابق ہم نے اس گھر کو تعمیر تو کر دیا ہے، لیکن اپنی ذریت، اپنی نسل کو جو میں نے یہاں بسا دیا ہے، ان کے لیے اس علاقے کو، جو کہ اس زمانے میں بکہ کہلاتا تھا، اور قرآن پاک میں بھی یہ جو مقام ہے، مکہ لفظ جو ہے یہ بکہ کے نام سے موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ تو کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کی خاطر تعمیر ہوا وہ بکہ میں تھا، جو کہ ایک بہت ہی متبرک مقام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ میں نے اپنی ذریت کو یہاں بسا تو دیا ہے، لیکن ان کے لیے یہاں زندگی کے اسباب پیدا کر دے، ان کے لیے کھیتی باڑی کر، ان کے لیے پھلوں اور میووں کے باغات تیار کر دے، ان کے دلوں کو اس جانب راغب کر کہ یہ یہاں رہ کر نماز ادا کریں، یہاں یہ زکوٰۃ ادا کریں، اور ان کے دلوں کو اس جانب راغب کر تاکہ یہاں کے علاوہ میری ذریت جو دور دور بھی ہے وہ دور سے اور قریب سے یہاں آئیں اور تیری عبادت اور بندگی بجا لائیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کی، اور قرآن پاک میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے لیے جو قدرت رکھتے ہیں، مالی وسعت رکھتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کو لازم قرار دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد فلسطین واپس چلے جاتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں رہتے ہیں، اور قبیلہ بنو جرہم میں آپ کی شادی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے یہاں آتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عدم موجودگی میں آتے ہیں، آپ کی اہلیہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ میرے خسر ہیں، یعنی میرے شوہر کے والد ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے حال چال پوچھتے ہیں تو وہ شکایت بھرے لہجے میں کہتی ہیں کہ بڑی تکلیف ہے، بہت پریشانیاں ہیں اور ناشکری کرتی ہیں۔ اب اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دیں۔ وہ تو چلے جاتے ہیں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں وہاں تو وہ محسوس کرتے ہیں فراست نبوی سے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ یہاں ہوا ہے، کوئی آیا ہے۔ تو اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک بزرگ شخص آئے تھے ایسے ایسے حلیے والے۔ تو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور وہ یہ مجھے کہہ گئے ہیں کہ میں تجھے خود سے جدا کر دوں، تو یہاں میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ وہ جدا ہو جاتے ہیں، دوسری شادی کرتے ہیں۔ اب اتفاق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے بیٹے سے ملنے آتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ آپ کی اہلیہ بہت خوشی سے آپ کا استقبال کرتی ہیں، آپ کو عزت و اکرام سے بٹھاتی ہیں، کھانا پانی پیش کرتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہی سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ، بہت اطمینان سے، سکون سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہر طرح کی سہولت میسر ہے، کھانے کے لیے گوشت ہے، پینے کے لیے پانی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام برکت کی دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ کوئی آیا تھا؟ بتاتی ہیں کہ یہ تمام واقعات ہوئے ہیں اور ایسے ایسے حلیے کے ایک شخص آئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میرے والد تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھے اپنی زوجیت میں رکھوں، یعنی میرا تیرا رشتہ برقرار رہے۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 136 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوتا ہے، اپنے پیچھے کئی بیٹے چھوڑتے ہیں۔ تورات میں ملتا ہے کہ تقریباً شاید انہوں نے 12 بیٹے اپنے پیچھے چھوڑے اور ایک لڑکی جو اس کا نام شاید بشامہ ہے۔ تورات میں یہ نام موجود ہے، قرآن پاک میں اس سلسلے میں کوئی تصریح، کوئی بیان، کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، البتہ تورات میں اس طرح کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو آپ کی ذریت سے پھر آپ کا سلسلہ نسب آگے چلتا ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے جانا کہ بیت اللہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ یہاں کون آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک اذان دو کہ جہاں جہاں تک بھی آواز جائے گی، سمجھے، جس کو بھی آواز جائے گی، لوگ آئیں گے یہاں پر، لوگ باغ، اور وہاں پر پہنچیں گے، یہاں تک کہ ان کی اونٹنیاں جس پر وہ سوار ہو کر کے آئیں گے وہ دبلی ہو جائیں گی، لیکن لوگ آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت حاجر علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ واقعات پیش آئے تھے، ان سبھی کو حج کا رکن بنا دیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب حجاج اکرام جاتے ہیں تو وہ تمام تر رسمیں ادا کرتے ہیں، اس کے ان رسموں کو ادا کیے بغیر حج بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح سے اب ہم جانتے ہیں ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، آئیے جانتے ہیں شوفتہ یاسمین سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ ان کے قصے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی جو پہلی بیوی تھی ان کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا، اور پھر جب وہ مصر جاتے ہیں تو وہاں کے بادشاہ نے انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی بیٹی جو کہ شہزادی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ دے دیا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی زوجیت میں دیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن حضرت سارہ علیہ السلام ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک فرزند کی بشارت دیتا ہے۔ لیکن یہ بشارت کس طرح ان تک پہنچتی ہے یہ بھی ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ آپ تو یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں آباد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کسی کو آپ اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہیں کر لیتے تھے۔ تو جب کھانا دسترخوان پر چن دیا جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی مہمان آپ کے ساتھ ضرور ہوتا تھا، اور نہیں ہوتا تھا تو آپ اس کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی دسترخوان پر کھانا آپ کے سامنے چن دیا گیا لیکن کوئی بھی مہمان آپ کو نہیں ملا۔ آپ مہمان کی تلاش میں جنگلوں کی طرف گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں 3 لوگ کھڑے ہیں، 3 اشخاص موجود ہیں۔ انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے اور کھانے پر بٹھایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے اپنی شناخت ظاہر کی۔ اب یہ شناخت کیا تھی یہ ہم آپ کو آج نہیں بتائیں گے، لیکن وہاں انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک بشارت دی۔ بشارت یہ دی کہ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہنس رہی تھیں انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔
تو حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا اپنے گالوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہ یا ویلتی، یہ کیا ماجرا ہے، میں 90 سال کی بوڑھی اور یہ میرا شوہر 100 سال کے ہو گئے ہیں، اب کیا میں بچہ جنوں گی، میں تو بانجھ ہوں۔ تو وہ ان جو 3 لوگ تھے اور اپنی وہ پہچان، اپنی شناخت ظاہر کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم میں عجب کا اظہار کرتی ہیں، آپ حیرانی کا اظہار کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت سارہ علیہ السلام حاملہ ہوتی ہیں اور آپ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام اسحاق رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام ہنستی تھیں، عربی میں ہنسنے کو یزحق کہتے ہیں، اسی لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام ازحق یزحق تھا، اور اسی سے یہ لفظ جو اس سے نکلا ہے، اس کا مصدر جو ہے وہ یزحق ہے، اور اسحاق نام جو ہے وہ آپ کا رکھا گیا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اپنے والد کی زیر نگرانی پرورش پاتے رہے، اور جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کی شادی جو ہے وہ آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجی سے ہوتی ہے، جن کا نام رفقہ تھا، اور ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو 2 بیٹے عنایت کرتے ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام جو، بلکہ یہ دونوں جڑواں تھے، چھوٹے بڑے تھے، ایک کا نام جو تھا وہ عیس تھا اور دوسرے کا نام یعقوب تھا، اور یہ دونوں بچے جڑواں تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ماموں لابان کے ہاں چلے جاتے ہیں، اور عیس جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہاں سے ان کی ذریت پھر آگے بڑھتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اپنی طبعی عمر کو پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا وصال ہوتا ہے۔ آپ کا جو آپ کی آخری آرام گاہ ہے یا آپ کی جو قبر ہے وہ سرزمین فلسطین میں ہی ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں سے ان کی ذریت آگے بڑھتی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا ایک طویل سلسلہ ہے جو آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے جانا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ہے پیدائش ہوئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بھی یاد ہوگی، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو اس وقت ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ ان کو جو تھا ایک اور بستی کی طرف بھیجا گیا تھا کہ وہاں پر جا کر کے انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا۔ تو اس بستی کے اندر کون کون سی برائیاں موجود تھیں، آئیے جانتے ہیں شوفتہ یاسمین سے۔ جی ناظرین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ بہت سارے انبیاء کی زندگی وابستہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو ان کے ساتھ، ان کی زوجہ کے ساتھ ایک اور نام بھی ملتا ہے، اور وہ ان کے بھتیجے کا نام ہے جنہیں حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، اور چونکہ ہاران کا حضرت لوط علیہ السلام کے بچپن میں یہ انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش، نگہداشت، تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی میں ہوئی۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور ہر جگہ اپنے چچا کے ساتھ رہے، ہجرتوں میں بھی شامل رہے۔ تو جب آپ مصر سے جب سرزمین فلسطین کی طرف آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سرزمین فلسطین میں ہی رک گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرق اردن میں کچھ بستیاں تھیں جو سدوم اور آمورہ کے نام سے مشہور ہیں، وہاں بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر دین حق کی تبلیغ اور ارشاد کرو، وہاں جو لوگ آباد ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ کرو۔ تو وہاں جا کر آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو سدوم اور آمورہ کی جو بستیاں تھیں، وہاں جو لوگ آباد تھے بڑے خوشحال تھے، کھیتی باڑی، سرسبزی و شادابی، فصلیں، اناج، میوے، اور اللہ تعالیٰ نے کون سی خوشحالی تھی یا کون سی ایسی نعمت تھی جو اس علاقے میں وہاں کے رہنے والوں کو نہیں دی تھی۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم بد اخلاقی کی معراج کو پہنچی ہوئی تھی، اخلاقی تنزل کو پہنچی ہوئی تھی، اور ایسی ایسی برائیوں میں مبتلا تھی کہ جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی ہے، بلکہ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے کہ ایک ایسی برائی کا آغاز کیا کہ جس پر آج تک جو ہے وہ لوگ انہیں
برے کلمات سے یاد کرتے ہیں یا ان کی ان بدعمالیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ قوم جو تھی طرح طرح کی برائیوں میں، فواحش میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اول تو یہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، دوسرے یہ طرح طرح کے فواحش میں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، تو یہ دیکھ کر آپ کو بہت دکھ ہوا۔ تیسرا کام یا تیسری خرابی جو اس قوم میں تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ انہوں نے مسافروں کو لوٹنے کا ایک ایسا طریقہ ایجاد کر رکھا تھا کہ یہ جب تجارتی قافلے آتے تھے یا کوئی تاجر آتا تھا تو یہ راستے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، اس کا سامان دیکھنے کے لیے اس سے پوچھتے تھے کہ دکھاؤ ذرا کیا سامان ہے۔ وہ جب سامان دکھاتا تھا تو اس میں سے کچھ چیزیں لے کر وہ چل دیتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آتا تھا، وہ پوچھتا تھا کہ کیا سامان ہے، وہ کچھ دکھاتا تھا، وہ دوسرا بھی کچھ سامان لے کے چل دیتا تھا۔ اسی طرح باری باری یہ لوگ آتے تھے اور اس کا سارا سامان لے کر یہ رفو چکر ہو جاتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آدمی روتا پیٹتا تھا، آہوزاری کرتا تھا، تو ایک شخص آ کے کہتا تھا کہ یہ تمہارا سامان میں لے گیا تھا، لو لے لو۔ تو دیکھتا تھا کہ بچا کھچا سامان ہے، وہ کہتا اب میں یہ لے کر کیا کروں، میرا تو سارا سامان ہی لٹ گیا۔ اس طرح وہ لوگ، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کہ تم راستہ مارتے ہو، راستے میں ڈاکہ ڈالتے ہو، تو یہ کام بھی، یہ خرابی بھی اس قوم میں موجود تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور وہی بات کہی جو اس سے پہلے تمام انبیاء کہتے آئے تھے کہ اے لوگو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور یہ میرا فرض منصبی ہے، میں اس دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں تم سے کچھ زیادہ طلب نہیں کرتا، بلکہ کچھ بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ پر ہے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن بڑی بدبخت قوم تھی، بڑی سنگ دل اور سخت دل قوم تھی، اور اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو بالکل نہیں مانا اور مذاق اڑایا، ان کا تضحیک کی، ان کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، یہاں تک کہہ دیا کہ آپ بڑے پاک باز لوگ بنتے ہیں، اگر آپ نے اپنی باتوں پر یہ آپ نے واعظ و تلقین کا سلسلہ بند نہ کیا تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے، ہم آپ کو اس علاقے سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام برابر لگاتار ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہے اور انہیں کہتے رہے کہ یہ کون سا گناہ ہے، یہ کون سی بدبختی ہے جس میں تم مبتلا ہو اور تم سیدھا راستہ چھوڑ کر کے غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہو، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر تمہیں گھیر لے اور پھر تمہارے لیے زمین و آسمان پر کوئی مفر، کوئی ٹھکانہ باقی نہ رہے۔ لیکن قوم اپنی بدبختی پر ڈٹی رہی، اڑی رہی، یہاں تک کہ عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ ناظرین، ابھی آپ نے جانا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو کون سی بستی میں بھیجا گیا تھا، وہاں کون کون سی برائیاں ان کے اندر موجود تھی۔ ان کے اندر جو سب سے بڑی برائی موجود تھی وہ تھی شہوت کی، کیونکہ وہ اپنی شہوت کے تقاضے کو جو پورا کیا کرتے تھے وہ مردوں سے ہی پورا کیا کرتے تھے، اور بہت سمجھایا حضرت لوط علیہ السلام نے، لیکن وہ نہیں باز آئے۔ جب وہ نہیں باز آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف عذاب بھیجا، اور عذاب کے لیے کچھ 3 فرشتے وہاں پر بھیجے جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ ایک بہت نوجوان اور کم سن خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچتے، تو یہ قوم اس قدر بدبخت قوم تھی کہ اس قوم نے آ کر کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اندر دروازہ بند کر لیا اور چھت پر پہنچ گئے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اور ہم فرشتے ہیں اور ہم عذاب کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ کون سا عذاب تھا جو اس قوم پر آیا اور یہ قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا؟ آئیے جانتے ہیں شگفتہ یاسمین سے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ تمام چیزیں دیکھتے رہتے تھے، کڑتے رہتے تھے، لیکن برابر ان کو ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے واعظ و نصیحت جاری رکھتے تھے۔ اس بیچ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ایک جنگل میں 3 لوگوں سے کرواتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر آتے ہیں، کھانے پر بٹھاتے ہیں اپنے ساتھ، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یہ کھانے میں شریک نہیں ہو رہے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہو تم؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اور اس موقع پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت تو دیتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف عذاب لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے جب وہ خوف دور ہوتا ہے اور حضرت اسحاق کی بشارت پر وہ خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب ہے اس کی وجہ سے وہ دکھی بھی ہوتے ہیں، غمزدہ بھی ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں سے کہنے لگتے ہیں کہ ایسا کیسے کر سکتے ہو، وہاں تو لوط موجود ہے اور ان کے ساتھ کچھ نیک لوگ بھی موجود ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب شر پسندوں کے لیے ہے، جو نیک لوگ ہیں وہ بچ جائیں گے اس عذاب سے۔ تو یہ تینوں فرشتے وہاں سے
بڑھتے ہیں سدوم اور آمورہ کی طرف، اور 3 خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں جب یہ اس بستی میں پہنچتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، وہ ان کی ظاہری جو ان کا رنگ روپ تھا یا ان کی جو ظاہری حلیہ تھا اس کو دیکھ کر کے ایک پل کو فکر مند بھی ہوتے ہیں کہ اب میری قوم ان کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے گی، ان کو جلدی سے لے کر اپنے گھر میں آتے ہیں اور چھپا دیتے ہیں۔ اس بیچ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ بڑی بدبخت عورت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح یہ بھی اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھی، یہ بھی مشرکہ تھی، اور اس کی ساری ہمدردیاں اپنی بدبخت قوم کے ساتھ تھی۔ تو جب یہ دیکھتی ہے کہ 3 خوبصورت نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ گھر میں آئے ہیں، تو جا کر فوری طور پر اپنے قوم کو بتاتی ہے کہ 3 خوبصورت نوجوان ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ تو اس قوم کے جو 2 بدبخت سردار تھے وہ وہاں پہنچتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی ایک جمع غفیر ہوتا ہے، لوگوں کا بھیڑ ہوتی ہے، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ میرے مہمان ہیں، ان کی عزت میری عزت ہے، ان کا اکرام کرنا میرا فرض ہے، اور میں مرتے مر جاؤں گا لیکن ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ کاش ان میں کوئی عقل و رشد والا آدمی ہوتا، یا کوئی ایسی پناہ ہوتی جس کو پکڑ کر آج میں ان کے مقابل مخالف کھڑا ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد کو سن لیتا ہے۔ وہ قوم پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، وہ دروازہ توڑ دینا چاہتی ہے لیکن اس پر قادر نہیں ہو پا رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام سے وہ 3 نوجوان مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم اس قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، صبح ہوتے ہی ان کو ایک عذاب آ گھیرے گا، لیکن آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوی کو چھوڑ دیجئے، وہ بدبخت ہے اور وہ اسی عذاب کا نشانہ بنے گی۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے تمام نیک لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، فوری طور پر یہ علاقہ خالی کر کے کسی اور جگہ چلے جائیے، کیونکہ صبح ہونے سے پہلے عذاب انہیں آ گھیرے گا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان تمام نیک لوگوں کو، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، لیکن راستے میں وہ عورت واپس لوٹ آتی ہے اور آ کر اپنے قوم کے ساتھ مل جاتی ہے، اور اس کا مقدر بھی وہی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام تو بچ جاتے ہیں۔ اب یہ جو قوم تھی یہ صبح ہوتے ہوتے ایک زبردست عذاب سے 2 ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں یہ بیان ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک زبردست چیخ سنائی دی، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اٹھایا اور اس کو زمین پر دے مارا، پلٹ دیا پوری بستی کو، ساتھ ساتھ آسمان سے پکے ہوئے پختہ پتھر بھی، جن پہ کچھ نشان بھی لگے ہوئے تھے، ان پر برستے ہیں۔ تو یہ پوری بستی حضرت جبرائیل علیہ السلام، اول تو چیخ، پھر آسمان سے پتھروں کی بارش، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اس پوری بستی کو اپنے پروں پر اٹھانا اور اس کے بعد دے مارنا، پلٹ دینا زمین پر، اس طرح کہ آج یہ بے آب و گیاہ علاقہ موجود ہے۔ اسے بحر مردار کہتے ہیں۔ یہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے، یہ پانی ہی پانی ہے جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں، اور بحر مردار ہے۔ یہاں دور دور تک زندگی کا کوئی نشان نہیں ہے، رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت، نصیحت اور بصیرت کا نشان بنا دیا ہے، شاید کہ لوگ اسے دیکھیں اور نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ ناظرین، ابھی آپ نے جانا قوم لوط کے بارے میں کہ قوم لوط کے اندر کون کون سی برائیاں موجود تھیں اور کیوں قوم لوط تباہ کر دی گئی۔ آئیے اب جانتے ہیں ایک اور جلیل القدر نبی کے بارے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا تھا جن کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ آئیے جانتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ شوفتہ یاسمین سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ اور جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، بلکہ آپ سے تو انبیاء کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام یا لقب آپ کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 جڑواں بیٹے دیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے آپ کے ساتھ ساتھ بلکہ آپ کے ایک اور بھائی پیدا ہوئے تھے جن کو عیس کہا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو اپنے ماموں لابان کے پاس چلے گئے، اور عیس جو ہے وہ اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ وہیں آپ کی شادی ہوتی ہے اور وہیں آپ کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس چلے گئے تھے، اور ان کے ماموں نے
ان کی دیکھ بھال کی، ان کی پرورش و پرداخت کی، اور یہیں یہ بھی بات کہی کہ اگر تم 10 سال میرے پاس گزارو اور میری جو یہ میری غلہ بانی ہے، مویشی پروری ہے، اس میں میری مدد کرو تو میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی چھوٹی بیٹی راحیل سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام راحیل سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن 10 سال کی مدت جب پوری ہوتی ہے تو آپ کے ماموں اپنی بڑی بیٹی لیا سے آپ کی شادی کر لیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس بات پر اپنی خواہش بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ تو تمہاری زوجیت میں ہے ہی، تم 10 سال اور میرے پاس رہو تو میں اپنی دوسری بیٹی راحیل کا عقد بھی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو 10 سال اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پاس رہے، اور اس کے بعد حضرت راحیل علیہ السلام بھی آپ کی زوجیت میں آ جاتی ہیں اور ان سے آپ کا عقد ہو جاتا ہے۔ تو تاریخ میں حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کیا، یعنی ان کی زوجیت میں بیک وقت 2 بہنیں آئیں، اور یہ جو اجازت تھی یا یہ جو رخصت تھی شریعت میں اس کے بعد منسوخ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شریعت میں ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح یہ شرعی طور پر ممنوع قرار پاتا ہے، ناجائز قرار پاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے ہاں تقریباً 20 سال کا عرصہ گزارتے ہیں، اور اس کے بعد وہ واپس کنعان کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ آپ کے تقریباً 12 بیٹے تھے، یعنی آپ کی جو پہلی زوجہ تھیں حضرت لیا، ان سے آپ کے 10 بیٹے ہوتے ہیں، اور حضرت راحیل سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو حضرت راحیل علیہ السلام سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ان میں ایک نبی ایسے ہیں کہ جن کے نام سے ایک پوری سورہ موجود ہے، بلکہ جن کی پوری زندگی کے بارے میں ایک ایسی سورہ موجود ہے جسے قرآن پاک میں احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی بہترین قصوں میں سے ایک۔ ہماری مراد حضرت یوسف علیہ السلام سے ہے۔ تو حضرت راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام۔ حضرت بنیامین علیہ السلام کنعان واپسی پر ان کی پیدائش ہوتی ہے، بقیہ تمام جو ہے وہ اپنے ماموں لابان کے ہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عادات حسنہ کی وجہ سے، اپنے اخلاق و اطوار کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت محبوب تھے، بہت پیارے تھے، اور چونکہ نور نبوت بھی موجود تھا، دوسرے حسن ظاہری بھی موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ آپ پر نظریں ٹکتی نہیں تھی، یعنی ایسی اللہ تعالیٰ نے ان میں بچپن سے ہی خوبصورتی، ایک طرح سے ان کو خوبصورتی کا مجسم پیکر بنا دیا تھا۔ تو دوسرے آپ کے اخلاق و اطوار تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بہت پیار کرتے تھے، اور یہی محبت بقیہ بھائیوں کے دلوں میں حسد، جلن، رقابت، ان تمام چیزوں کے روپ میں پنپنے لگتی ہے، اور یہ تمام بھائی آہستہ آہستہ اپنے باپ کی اس محبت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا دشمن تصور کرنے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ دشمنی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے اور ان کے ہاتھوں ایک قصور، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گناہ سرزد ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اتنے دلچسپ ہیں کہ جنہیں بیان کرنے کے لیے یہ لمحات بہت قلیل ہیں۔ بہت شکریہ شفتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے جانا بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں، آج آپ نے جانا، پھر آپ نے جانا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں، پھر آپ نے جانا قوم لوط کے بارے میں کہ قوم لوط کے اندر کون کون سی برائیاں موجود تھیں، اور کون سا عذاب قوم لوط پر آیا، اور کیوں قوم لوط تباہ کر دی گئی۔ اور اس کے بعد آپ نے جانا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی، اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو ناظرین، تاریخ کے آئینے سے آج اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔